السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو. طارق جمیل. آپ میرا یہ گیٹ اپ دیکھ کر کچھ زیادہ فکر مند نہ ہوں. کچھ دوست تو اچھا سمجھیں گے کہ یہ اچھا گیٹ اپ ہے، اور کچھ احباب کہیں گے یہ بہرحال شاید کوئی اعتراض کریں. ویسے تو یہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر رکھی جائے تو اس کا ثواب یقیناً ملتا ہے. لیکن یہ میرا ایک ڈرامے کی تیاری ہے. ڈرامے کے ڈائریکٹر کی خواہش تھی کہ میں اوریجنل اپنی داڑھی رکھوں، سو آپ اس کو قبول کیجئے. مجھے نہیں معلوم، اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ جو دن آنے والے ہیں ان میں میری شکل اور میری یہ شباہت ایسی رہتی ہے یا دوبارہ سے اسی جگہ پہ چلی جاتی ہے. خیر، کچھ نوٹنگز میں نے کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ دیکھیے کہ یہ کچھ میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں. لاہور میں 2000 روپے کے پیچھے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. یہ بہت بڑا کھیل ہے. اقرار الحسن کو دعا کا انٹرویو کرنے سے روک دیا گیا. بڑی خبر، دعا کو بیچنے کے لیے پنجاب لایا گیا ہے. کہ لاہور میں پولیس کو شکایت کرنے پر منشیات فروشوں نے خاتون کو قتل کر دیا. اور محض اتنا ہی نہیں، اس طرح کی بے شمار خبریں جو روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. ابھی آج کی خبر ہے کہ ایک لڑکی جس نے ایک لڑکے کو پسند کیا اور لڑکے نے اسے پسند کیا، بہرحال تو انہوں نے خفیہ یا کسی بھی طرح لڑکی گھر سے غائب ہو گئی، اس نے شادی کر لی، اور پھر اغوا کا مقدمہ دائر ہوا، اور وہ تیسری پیشی پر وہ عدالت میں پیش تھے، اور اس دوران میں شادی کو 9-10 مہینے بھی گزر چکے تھے. تو لاڑکانہ میں غالباً لاڑکانہ میں یا سندھ میں تو وہ عدالت میں پیشی تھی. تو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں یا جو لڑکی کے لواحقین ہیں وہ بھی آئے، چونکہ انہوں نے مقدمہ دائر کر رکھا تھا، اور وہ لڑکی پریگننٹ تھی 9 مہینے کی. اس پہ فائر ہوا اور وہ وہیں موقع پر جاں بحق ہو گئی، اور اس کا جو شوہر ہے وہ زخمی ہو گیا. تو یہ اس طرح کے آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب یہ عہد ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو پہلے ذرا اتنی نمایاں نہیں ہوتی تھیں اب نمایاں ہو کر آ رہی ہیں. ملک میں یہ جو سماجی اور ہماری جو سماج ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے. 2000 روپے کے لیے قتل کر دیا. لڑکیاں گھروں سے غائب ہو جاتی ہیں، یا تو بھاگ جاتی ہیں یا اغوا کر لی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے ہی یہ دعا زہرا کا کیس ہے. تو یہ تو ایک کہانی جو ہے یا کیس جو ہے یہ سامنے آ گیا، اور سوشل میڈیا کے توسط سے. اس میں جو یوٹیوبرز ہیں کچھ نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نیگیٹو انداز میں اس کیس کو لیا. لیکن یہ ایک کیس نہیں ہے. روزانہ اللہ جانے کتنی نوجوان لڑکیاں یا نابالغ لڑکیاں یا بچیاں اغوا ہو جاتی ہیں، گھروں سے غائب ہو جاتی ہیں، اور ان کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کدھر. پھر اگر فرض کریں کسی نے
شادی کر لی بھاگ کر یا کسی بھی طرح، تو جو لڑکی کے لواحقین ہیں، ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے کہ صرف شہری آبادی نہیں ہے، دیہاتی آبادی ہے، اور ہمارے ملک کا بیشتر حصہ دیہاتی ہے، اور وہاں کے جو کسٹمز اور جو وہاں کی اقدار ہیں، کے پی کے کی الگ اقدار ہیں، سوات کی الگ اقدار ہیں، قبائلی علاقہ جات کی الگ اقدار ہیں، سینٹرل پنجاب کی الگ اقدار ہیں، جنوبی پنجاب جو سرائکی بیلٹ ہے اس کی الگ اقدار ہیں، سندھ کی، بلوچستان کی، کشمیر کی، ہر جگہ کی الگ الگ اقدار ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے کلچر کے پاسبان لوگ ہیں، تو یہ سوسائٹی ایک عجیب و غریب کروٹ لے رہی ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے۔ اس عالم میں ہمارے جو بہت ساری این جی اوز ہیں جن کو ویسٹ جو ہے وہ ان کو پیٹرنائز کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ان این جی اوز کو چلاتا ہے، تو یہ اگر ہماری سوسائٹی ایک طرح کی ہوتی نا، پھر تو شاید وہ اپنے، میں تو مذموم مقصد کہوں گا، مذموم مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتے، لیکن وہ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مخلوط سوسائٹی، آپ کیسے صدیوں سے جاری رسوم و رواج کو اور اقدار کو یک لخت بدل سکتے ہیں اور ایک نئی چیز اس میں لا سکتے ہیں؟ نہیں، اقدار جو ہیں اور جو کلچر ہے وہ گھٹی میں ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے، نس نس میں ہوتا ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کو کسی انجیکشن کے ذریعے دوسرا کلچر اس میں ڈالنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، البتہ جو لوگ بہت زیادہ مغرب اور اس سوسائٹی کے دلدادہ ہیں وہ بہرحال اس میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ہمارے بہت سارے بھائی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اپنی جوانیوں میں، آج سے 30 سال پہلے، 25 سال پہلے، 35 سال پہلے، اس سے بھی پہلے 50 سال پہلے، وہ باوجود اس کے کہ امریکہ میں، کینیڈا میں یا انگلینڈ میں یا یورپ میں کہیں بھی رہتے ہیں، وہ گئے تو روزگار کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، شوق سے گئے، اپنی ماں کے زیور بیچ کر گئے، زمینیں بیچ کر گئے، ادھار لے کر گئے، کسی طرح ویزا لگوا کر پہنچ گئے، کچھ عرصہ انہوں نے جوانی کے عالم میں وہاں داد عیش لی، آنکھوں کو سیراب کیا، اور پھر جب انہوں نے گھر بسایا اور اپنی فیملی کو یہاں سے اگر بیوی کو لے کر گئے یا وہیں شادی کر لی، تو آپ کو 10 20 سینکڑوں نہیں، ہزاروں کہانیاں ایسی مل جائیں گی کہ وہاں جو اولاد ہوئی ان کی وہ ظاہر اس کلچر کی نمائندہ، اور یہ جو ماں باپ ہیں یا باپ ہے اس کی رگوں میں اپنا کلچر دوڑ رہا ہے، اور جب وہ اولاد جوان ہوئی اور ایک بچی جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر گھر آ جاتی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس شخص کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ ویلاگ چونکہ طویل ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کو یہیں روک دیتے ہیں، اس کا باقی حصہ اگلے اپلوڈ میں آپ ملاحظہ کیجیے گا اور ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اپنے کمنٹس سے بھی آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔